جیسا کہ اشتہار کے ذریعے آپ کو موضوع معلوم ہو چکا ہے کہ آج کی جو بزم ہے بارگاہ تاج الاولیاء میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ تاج الاولیاء کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، تاج الاولیاء ولایات کا آفتاب ہے، اور ہم جیسے حقیر و فقیر ان کی خوبیاں کیا بیان کریں، ان پر کیا گفتگو کریں۔ کسی ذات کے لیے بیان کرنے کے لیے اس کے بارے میں کم حق جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جاننے کے بعد سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ تاج الاولیاء اب تک سمجھ میں آئے نہ جانے جا سکے۔ جتنا بھی جاننے کی کوشش کی گئی اور ان کی ولایت کے سمندر میں جس قدر بھی گوتے لگائے گئے، اب تک اس کا کنارہ کسی نے پایا نہیں ہے۔ ولایت کی وہ گہرائی ہے، وہ ہماگیریت ہے کہ جس کی تہ کہاں تک ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور ہم کیا جانے، خود تاج الاولیاء نے اپنے بارے میں یوں اعلان فرمایا کہ فلاں اپنے وقت کا، فلاں اپنے وقت کا۔ یہ میں لفظ فلاں کہہ رہا ہوں، تاج الاولیاء فلاں نہیں کہتے تھے بلکہ نام لیتے تھے ان اولیاء کے، ان بزرگوں کے۔ یہ انہیں سیب دیتا ہے، ہماری زبانیں نہیں کہ ہم ان بزرگوں کا نام بھی لے سکیں۔ یہ ان کی شان شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ وہ تحدیث نعمت پر جب اپنے ولایت کا اظہار کرے تو اس طرح کہے اور اس طرح بیان کرے۔ تو آپ باضابطہ کچھ اولیاء کے، بڑے بڑے اکابرین اولیاء کے نام لیتے تھے اور فرماتے تھے، اور ایک بار نہیں یہ بارہا فرماتے تھے جب کیف و سرور آپ پر طاری ہوتا، جذب کی کیفیت طاری ہوتی، ولایت کی ہماگیریت ہوتی اور آپ کی ولایت کا مقام بام عروج پر پہنچتا تھا، آپ کہتے فلاں اپنے وقت کا، ہو رے ہو، فلاں اپنے وقت کا، فلاں اپنے وقت کا، تاج الدین اپنے زمانے کا۔ اور کبھی کبھی آپ فرماتے کہ آج تک کسی نے 5 پیسے نہیں بنائے، تاج الدین 5 پیسے بنائے گا۔ یہ تو وہی جانے کہ یہ 5 پیسے کیا ہے۔ جب ہم ان کے 5 پیسے نہیں سمجھ سکتے تو پھر 1 روپیہ کیا سمجھے، اور پھر 1 روپیہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے بھی 5 پیسے ہی نہیں سمجھ پائے تو 1 روپیہ کیا سمجھے، اور پھر وہ کیا سمجھے جہاں بات لاکھوں کی ہوتی ہے، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہو رہے ہو تاج الدین 1.25 لاکھ ولی پیدا کرے گا۔ تو جب 5 پیسے سمجھ بھی نہیں آئے تو 1.25 لاکھ کیا سمجھ میں آئے۔ تو جن کو انہوں نے ولایت خود عطا کی وہ اولیاء ہمارے سمجھ سے پرے ہیں، تو تاج الاولیاء کی ذات کو کیا سمجھے۔ ویسے بھی دنیا نے سمجھنے میں بہت وقت لگایا ان کو۔ ایک عرصہ وہ گزرا کہ دنیا نے انہیں دیوانہ قرار دیا، پاگل قرار دیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی دنیا کہ یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے، بلکہ یہ یاد الہی میں، دیدار الہی میں مہ ہونا ہے، ڈوب جانا ہے۔ ہم وقت خدا کا جو دیدار کر رہا ہو، دنیا مافیا سے اس کو کیا غرض ہے۔ تاج الاولیاء کی ذات ایک ایسا بحر ناکنار ہے کہ جس کے کنارے کو بھی سمجھ پانا یا اس کنارے تک جانا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، میں تقریباً 26واں سال ہے یہ الحمدللہ، 26 سال سے بلا ناغہ ایسا اب تک تو اتفاق نہیں ہوا، صرف وہ لاک ڈاؤن کے 2 سال ایسے گزرے ہیں کہ جب سب کچھ بند تھا، تو صرف 2 سال کے علاوہ اگر اس میں سے 26 سال سے 2 سال نکال دے تو 24 سال بلا ناغہ کوئی ایسا سال گزرا نہیں کہ تاج الاولیاء پر کہیں نہ کہیں مجھے خطاب کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ 26 سال سے تاج الاولیاء پہ جب بیان کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو نتیجہ یہی نکلا یہ سب دیکھنے پڑھنے کے بعد کہ تاج الاولیاء ولایات کا ایک سمندر ہے۔ ہم اب تک سمندر کے کنارے سیپیاں چل رہے ہیں، ابھی تو ہم حقیقت میں ولایت کے سمندر میں اترے بھی نہیں ہیں کہ ان کی ولایت کو جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ یہ اہل ناقور اور اس کے اعتراف، ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ایسے ولایت کا تاجدار اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ اقبال کی زبان میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ ولایت کے چمن میں ایسا دیدہ ور اور ایسا گوہر نایاب، یہ ہم اہل مہاراشٹر کو، ہم اہل ناگپور اور اس کے اطراف کے، آپ لوگ بھی اس میں آتے ہیں کیونکہ آپ ناگپور سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اور ہم جیسے اولیاء کے چاہنے والوں کو اللہ نے عطا کیا، اس پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ یہ آپ کے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، قابل فخر ہے کہ چندرپور سے تاج الاولیاء کا بڑا تعلق رہا ہے۔ تاج الاولیاء چندرپور بھی تشریف لائے ہیں، اور اس زمانے میں کہ آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے وہ آبا اجداد، بہت ممکن ہے کہ ان میں سے بعض وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو کہ جن کے آبا اور اجداد جب تاج الاولیاء ظاہری حیات میں ناگپور میں جلوہ گر تھے، اپنی ولایت کی جو ہے رونق بکھیر رہے تھے، اپنے فیوز و برکات سے ایک امت کو اور رسول کے چاہنے والوں کو فیضیاب کر رہے تھے، اسی ولایت کے در سے بھیک لینے کے لیے اور اس فیض کو لوٹنے کے لیے چندرپور کے بھی ایسے بہت سے حضرات تھے جو اس وقت ناگپور حاضر ہوا کرتے تھے۔ ممکن ہے آج ان کی اولاد یہاں موجود ہو اور شاید نہ جانتی ہو کہ ہمارے آبا اور اجداد میں سے شاید کوئی ہمارے دادا رہے ہو، نانا رہے ہو، جو ناگپور کی سرزمین پر تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے دیدار سے مستفیض ہوئے۔ تو چندرپور کا بھی ایک تعلق رہا ہے تاج الاولیاء کی ذات سے، بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔
اہل چندرپور کو بھی سرکار تاج الاولیاء نے بہت نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا. انشاءاللہ میں اس تعلق سے آگے گفتگو کروں گا. جہاں تک تاج الاولیاء کی ولایت کا معاملہ ہے، ولایت میں بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں، اور یہ درجہ افضلیت پہ دلالت کرتے ہیں کہ بعض اولیاء سے افضل ہوتے ہیں. انبیاء میں بھی درجے ہوتے ہیں افضلیت کے اعتبار سے. وصف نبوت میں تمام انبیاء مساوی ہے، برابر ہے، لیکن افضلیت میں بعض انبیاء بعض سے افضل ہے. بعض رسول ہے، بعض نبی ہے، بعض صاحب کتاب ہے، بعض کو کتابیں نہیں دی گئی، بعض کو صحیفے دیے گئے، بعض کو پھر اس میں ایک کثیر جماعت ہوئے جن کو صحیفے بھی نہیں دیے گئے. صحیفے یعنی کچھ اوراق دیے گئے، آسمانی کتاب مکمل نہیں دی گئی. 4 پیغمبر اولو العزم کہلاتے ہیں، اور 4 رسول ہے، 4 رسول صاحب کتاب ہے. اس کے بعد پھر انبیاء کا مقام آتا ہے، اور انبیاء کے بعد پھر مرسلین آتے ہیں. تو نبوت میں بھی درجے ہیں، اسی طرح ولایت میں بھی درجے ہیں. صحابہ میں بھی افضلیت کے درجے ہیں. تمام صحابہ میں سب سے افضل جو جماعت ہے وہ خلفائے راشدین کی جماعت ہے، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل ترین تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین ذات ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اس کے بعد بھی حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے. خلفائے راشدین کے بعد پھر جو درجے کے اعتبار سے افضل ہے وہ عشر مبشرہ کی ذات ہے. وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اس کے بعد اصحاب بدر ہے جنہوں نے 313 جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی. پھر اصحاب احد ہے جو جنگ احد میں رہے. پھر اصحاب بیت رضوان ہے، پھر اصحاب صلح حدیبیہ ہے. ایسے درجے 10 درجات علماء نے بیان کیے، اور اس تعلق سے ایک فقیر کی ایک کتاب بھی ہے. الحمدللہ حالات کے حساب سے میں نے تحریر کی، اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ جا کے اگر ٹائپ کریں گوگل پر تو کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. کتاب کا نام ہے صحابہ میں افضلیت کی ترتیب. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ باضابطہ میں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اجماع ثابت کیا ہے کہ اس پر تمام زمانے میں علماء کا اجماع رہا کہ صحابہ میں افضلیت کے درجے ہیں. ویسی ولایت میں بھی درجے ہیں، اور درجے یہ ہے کہ ولایت میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ غوث کا درجہ ہے. غوث تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اور پھر غوث میں بھی ایک بڑا مقام ہے غوثیت عظمیٰ یا غوثیت کبریٰ کہا گیا، اور اس مقام پر جو فائز ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ غوثیت عظمیٰ پر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک سے لے کر حضرت سیدنا امام مہدی تک، اور امت میں پہلے غوث کون رہے آپ کو پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہمارے علماء سے جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. امت کے اس رسول اللہ کی امت کے پہلے غوث خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار ظاہری حیات میں تھے تو آپ غوثیت کبریٰ پر پہ تھے، اور حضرت صدیق اکبر غوثیت صغریٰ پر تھے. جب سرکار کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق غوثیت کبریٰ پر فائز ہو گئے، اور ان کی جگہ پھر حضرت عمر غوثیت صغریٰ پر آ گئے. پھر ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ پر آ گئے، حضرت عثمان غنی غوثیت صغریٰ پر رہے. پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا تو عثمان غنی غوثیت کبریٰ پر آئے، حضرت مولا علی غوثیت صغریٰ پر آ گئے. اور پھر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت واقع ہو گئی، حضرت مولا علی غوثیت کبریٰ پر آ گئے. یہ غوثیت کا درجہ چلتا رہا. پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، امام باقر کے بعد حضرت پھر کیا کہنا چاہیے حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ قاظم، حضرت امام علی رضا. یہ سب زمانے میں غوث ہوئے، حتیٰ کہ سرکار غوث اعظم. اور غوث اعظم کے بعد پھر غوثیت عظمیٰ پر، غوثیت کبریٰ کے منصب پر کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ امام مہدی جب نزول فرمائیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ پر ہوگی. یہ پورا زمانہ سرکار غوث اعظم کا ہے. جتنے اولیاء ہے سب غوث اعظم کے ماتحت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوتا جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث اعظم اپنی مہر اور دستخط نہ فرمائے، ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. تو غوثیت ایک سب سے بڑا مقام ہے. پھر اس کے بعد قطب ہوتے ہیں، پھر اوتاد ہوتے ہیں، پھر ابدال ہوتے ہیں، پھر نجبہ ہے، پھر نقبہ ہے. بہت سارے مقامات ولایت کے ہیں، بہت سے جو کتابوں میں ہیں، بہت سے وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں. ولایت کے درجے مقام ہیں لیکن ہم نہیں جانتے. کچھ کتابوں میں ذکر کیا اور کچھ کو تو علماء بیان ہی نہ کر سکے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولی خود اپنے آپ میں ایک ایسا راز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس راز کو خدا اور اس ولی کے سوا کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں. ولایت خود اپنے آپ میں ایک راز ہے، اور راز فاش ہو جائے تو پھر راز نہیں رہا کرتا. اس زمانے میں بخدا میں کہتا ہوں کہ ولایت کا اللہ کے رازوں میں سے اگر کوئی ایک راز ہے تو سرکار تاج الاولیاء کی ذات ہے.
اس راز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جان نہیں پا رہے ہیں۔ جتنا آپ نے بتایا وہی سن کر عقل حیران ہے کہ آخر تاج الاولیاء کا مقام ولایت کیا تھا، کیا تعین کریں ہم تاج الاولیاء کے لیے؟ کیا ہم ابدال کہیں تو ابدال تو تھے نہیں آپ، کیونکہ ابدال وہ جماعت ہے اولیاء کی جو نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، مگر آپ تو نگاہوں میں نظر آتے تھے۔ کیا اوتاد ہے کہ جو زمین قائم رکھتے ہیں؟ تو پھر دوسری باتیں جب سنتے تو ہم کہتے ہیں یہ اوتاد بھی نہیں ہو سکتے، اوتاد تو زمین کو قائم کرتا ہے، مگر تاج الاولیاء تو فرماتے ہیں ہم شہنشاہ ہفتے اقلیم ہیں۔ ہفتے اقلیم یعنی ہفت فارسی زبان کا لفظ ہے، اقلیم بھی فارسی کا لفظ ہے۔ ہفت کے معنی ہوتے ہیں سات اور اقلیم کے معنی ہوتے ہیں آسمان، اور شہنشاہ تو آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کو شہنشاہ کہتے ہیں، جس کے ماتحت بادشاہ ہوتے ہیں۔ کئی علاقوں کے جب بادشاہ کسی ایک بڑے بادشاہ کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کو خراج پیش کرتے ہیں، اس کو جزیہ دیتے ہیں، اس کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اس کے ماتحت اس کی رکشا میں، اس کی سرکشا میں رہتے ہیں، اس کے ہمسایہ رہتے ہیں، اسے شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ تو تاج الاولیاء بادشاہ نہیں فرما رہے، کہتے ہیں ہم شہنشاہ ہفتے اقلیم ہے، ساتوں آسمان کے ہم بادشاہ ہیں، ساتوں زمین کے طبق کے ہم بادشاہ ہیں۔ تو کیا متعین کرے کیا تھے آخر آپ؟ اپنے زمانے کے گوشت تھے کیا؟ آپ اپنے زمانے کے اوتاد تھے کیا؟ اپنے زمانے کے ولی تھے؟ نہیں سمجھ پائے، کیونکہ تاج الاولیاء خود فرماتے ہیں تاج الاولیاء کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اور کچھ لوگوں نے جو ولیوں نے نشاندہی کی، آپ کی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود جو اپنے زمانے کے ولی کامل ہے، اور ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ اپنے زمانے کے گوشت تھے۔ یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اگر اس کو ثابت کرنے کی نوبت آئے تو فقیر حاضر ہے اس کے لیے کہ سرکار مفتی اعظم خود اپنے زمانے کے گوشت تھے، بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوئے۔ ظاہری ملاقات ثابت نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح بتاتا ہے کہ تاج الاولیاء سے ملنے آئے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تاج الاولیاء کے وصال کے بعد اکثر و بیشتر آپ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ظاہری حیات میں مفتی اعظم سرکار کا ملاقات نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت تاج الاولیاء کا ظاہری دور تھا، مفتی اعظم اس وقت کم سنی کی عمر میں تھے، ناگپور شریف آنا ہی نہیں ہوا، اس وقت تو شہرہ اعلیٰ حضرت کا تھا۔ مفتی اعظم کی شہرت اتنی نہیں تھی، شہرہ اعلیٰ حضرت کا تھا۔ اعلیٰ حضرت اور تاج الاولیاء بالکل ہم عصر ہیں، عمر کا ظاہری عمر کا میں کہوں گا مقام تو اللہ جانے، نہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہمیں پتا نہ تاج الاولیاء کا مقام ہمیں پتا۔ بات بزرگوں کی ہم غلام ہیں، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ سب ہمارے آقا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکار ہو، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے۔ ہم کیا تعین کریں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ بھئی ہم غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہیں کہ غوث اعظم بڑے ہیں؟ اب امام اعظم تابعی ہے، غوث اعظم تمام ولیوں کے تاجدار ہے، اگرچہ تابعی نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے ادب سکھایا، کہا کہ جناب افضلیت کی بات کرتے ہو، ان میں فضیلت کی بات کرتے ہو، ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ان بزرگوں کا نام لے لے، ہم ان کا نام لے لیں یہی کیا کم ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کے درجے متعین کریں؟ تو ہم نہیں جانتے کون سا ولی کیا ہے، لیکن بہرحال اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاج الاولیاء ہم عصر ہے اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت ہم عصر ہے تاج الاولیاء کے۔ بس فرق اتنا ہے کہ تاج الاولیاء کی ولادت ہے 1761 ہجری، 1861 ہجری، معاف کریں 1861 ہجری، اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہے 1857 ہجری۔ یعنی ظاہری طور پر اعلیٰ حضرت کتنے سال بڑے ہو گئے؟ 61 میں سے 57 نکال لیجیے آپ، 4 سال ظاہری عمر میں اعلیٰ حضرت بڑے ہیں۔ 1861 ہجری عیسوی سال میں بتا رہا ہوں، عیسوی سن بتا رہا ہوں، 1861 میں تاج الاولیاء کی ولادت ہوئی، اور عربی اعتبار سے دیکھیں تو 5 رجب المرجب 1279 ہجری یہ تاج الاولیاء کی ولادت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 4 سال ظاہری طور پر بڑے ہیں، مگر ایک رابطہ رہا اعلیٰ حضرت کا، میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے رابطہ رہا تاج الاولیاء سے، بزرگوں کی روحانی۔ اور یہ کیسی بات ہے، ہم اہل سنتی نہیں، اس کو تو غیر وہابی اور غیر مقلدوں نے بھی قبول کیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں وہابی بھی مانتے ہیں، اس کو قبول کرنا پڑا کہ ولایت کا وہ درجہ ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے صراط مستقیم میں کہ 4 اولیاء ہو، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، 4 سمتوں میں 4 اولیاء ہو، لیکن ایک دوسرے سے رابطہ، ایک دوسرے سے تعلق، اور ایک دوسرے سے وہ ایسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں جیسے چاروں ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اولیاء ظاہری طور پر دور ہوتے ہیں، لیکن یہ دوری ظاہری ہوتی ہے، حقیقت میں ان کا ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، اور روحانی قدروں کے ساتھ ایک دوسرے سے وقت کے اعتبار سے گفتگو بھی کر لیا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ایک روحانی تعلق رہا تاج الاولیاء سے، اور اس روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگرد رشید کو بھی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھیجا تھا۔ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ وہ ذات کون تھی جو اعلیٰ حضرت کے بارگاہ سے پڑھ کر سیکھ کر ظاہری علم اعلیٰ حضرت سے حاصل کر کے باطنی علم کی طلب میں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ گویا اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بھیجا کہ حضور میں نے ظاہری علم سے اس شاگرد کو میں نے آراستہ کیا، باطنی علم سے آپ آراستہ فرما دیجیے۔ تو یہ تعلق رہا بزرگوں کا۔ لیکن مفتی اعظم کی جہاں تک بات ہے، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وصال کے بعد اکثر و بیشتر جب ناگپور حاضر ہوتے سرکار مفتی اعظم،
بارگاہ تاج الاولیاء میں ضرور حاضر ہوتے. میرے استاد محترم حضور مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آئے حضرت، ہم حضرت کو زیارت کے لیے لے گئے، اور یہ مفتی صاحب بچش میں خود واقعہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ سائل خود مفتی غلام محمد صاحب ہے اس واقعے میں. کہتے زیارت کروائی ہم نے تاج الاولیاء کے دربار میں، فاتحہ پڑھی، مفتی اعظم نے باہر نکلے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں اچانک خیال آ گیا، اور ایک عالم ہمارے ساتھ اور تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا، کوئی بڑی ہستی تھی وہ بھی، ان کے بھی دل میں یہی خیال تھا. ہم نے کہا چلو آج پوچھ ہی لو مفتی اعظم سے. تو ہم نے پوچھا کہ سرکار آپ خود ایک ولایت کے منصب پر ہے، ہم آپ کو تو ولی ہی جانتے اور سمجھتے ہیں، آج تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ تاج الاولیاء ولایت کے کس مقام و درجے پر تھے. ولایت کے درجات ہوتے ہیں، کیا یہ غوث کہا جائے ان کو اپنے زمانے کا، کیا یہ اپنے زمانے کے اوتاد میں شامل ہے، کیا یہ قطب میں اقطاب میں ہے، آخر یہ ہے کس درجے پہ؟ حضور بتائیں کہ تاج الاولیاء کا درجہ ولایت کیا ہے. سرکار مفتی اعظم نے سنا، جوش میں آ گئے، ارشاد فرمایا مفتی صاحب یہ کیا پوچھتے ہو، تاج الاولیاء ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر ہے. یہ صرف ولی نہیں بلکہ ولی بناتے ہیں، یہ ولی بنانے کی فیکٹری ہے. گویا تاج الاولیاء کے اس جملے کی تصدیق وقت مفتی اعظم کر رہا ہے. شہنشاہ ہفت تقلیم کہہ رہا ہے ہو رہے ہو ہم 1.25 لاکھ ولی بنائیں گے، اب وقت مفتی اعظم اس پر مہر لگا رہا ہے کہ یہ قول، یہ فرمان بالکل حق ہے. تاج الاولیاء وہ ولایت کے منصب پر ہے کہ وہ چاہے تو 1.25 لاکھ ولی بنا سکتے اور بنائیں گے اور بنایا ہے. تو جتنوں کو بنایا سب کو تو ہم بھی نہیں جانتے، کچھ کو بنایا تو کچھ ہمیں معلوم ہے. ان کو بھی حالت پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جب ان کی ولایت کا یہ حال ہے تو تاج الاولیاء کی ولایت کا کیا حال ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 1861 عیسوی اور عربی اعتبار سے دیکھیں ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 1279 ہجری اور 5 رجب المجرب کو سرکار تاج الاولیاء کی ولادت ہوتی ہے. کہاں پیدا ہوئے آپ؟ حالانکہ آپ مدراسی نسل تھے. مدراسی نسل آپ کے آبا اور اجداد ایک زمانے میں مدراس منتقل ہو گئے تھے، مدینے سے مدراس آ گئے. نجیب الطرفین ہے سرکار تاج الاولیاء. نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین وہ کہ جس کا نسب، سلسلہ نسب، باپ اور ماں دونوں جانب سے امام حسن سے بھی ملتا ہو اور امام حسین سے بھی ملتا ہو. نجیب الطرفین ہے، حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہے. لیکن آپ اور اجداد مدراس میں آئے، پھر اس کے بعد آپ کے جد اعلیٰ وہ مدراس سے منتقل ہو کر ناگپور تشریف لائے. ملٹری میں تھے، تبادلہ ہوا اس کیمپ کا جس کیمپ میں یا جس ملٹری کے آپ مطلب اس کے اندر تھے، جو ملٹری کے جس شعبے میں تھے، تبادلہ ہوا ناگپور آئے. کامٹی میں، جو آج بھی آپ کامٹی گیا ہوں گا کوئی ناگپور کے علاقے میں دیکھا ہوں گا کہ ملٹری آج بھی وہاں کیمپ ہے، ملٹری کیمپ، تو وہاں پر منتقل ہو گئے. تاج الاولیاء جب اپنے آبا اور اجداد کے ساتھ یہاں تشریف لائے، آپ کی ولادت کامٹی کے گول بازار نامی بازار ہے، گول بازار وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی. والد کا نام حضرت سید بدر الدین، سید بدر الدین، اور والدہ کا نام تھا حضرت سیدہ بی بی مریم. آپ کی والدہ کا نام تھا. جس وقت آپ اپنے والدین کی ایک لوتی اولاد تھے، نہ آپ کی کوئی بہن ہوئی نہ آپ کا کوئی بھائی ہوا، ایک لوتی اولاد. لیکن جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو ایک عجیب معاملہ ہوا کہ نہ آپ روئے، نہ آواز نکالی، نہ کوئی چیخ نکالی. گویا کہ لوگوں کو ایسا احساس ہوا، دائی کو شبہ ہوا کہ کئی بچہ مردہ تو پیدا نہیں ہوا ہے. ہلایا ڈلایا، زرکوب کیا، مارا، سختی کی تاکہ بچہ روئے لیکن آپ نہیں روئے. خیال گزرا کہ کئی بچہ مردہ تو نہیں ہے. یہاں تک کہ اس زمانے میں اس طرح کی رسمیں تھی، حالانکہ آج کے اعتبار سے یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، لیکن اس زمانے میں دائیاں اس طرح کی حرکتیں کر گزرتی تھی. اس نے دیکھا کہ صاحب یہ رو نہیں رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہا ہے بچہ، تو اس نے ایک سکے کو، جو پیسے کا سکہ ہوتا ہے، اس کو چراغ پہ گرم کیا. جب وہ بہت گرم ہو گیا تو آپ کے پیشانی پہ ڈال دیا، تاکہ یہ جو گرم سکے کی گرماہٹ ہے جب پیشانی پر محسوس ہو، اگر بچہ زندہ ہے تو کچھ حرکت کرے. جیسے سکہ پیشانی پہ لگایا، آپ نے چیخ ماری اور رونے لگے. گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بچہ باحیات ہے. لیکن وہ بچپن میں جو سکے کا پیشانی پہ داغا گیا تھا، وہ تا زندگی وہ نشان آپ کی پیشانی پہ برقرار رہا. بہرحال آپ کی پرورش ہوئی، لیکن سنت مصطفیٰ اپنے جد کی یہ بھی سنت آپ کو میسر آئی کہ رسول اللہ کے والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے. والد تو سرکار کے پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے. بی بی آمنہ بھی جلدی چل بسی. تاج الاولیاء کے بھی ساتھ تو تقریباً ایسا ہی ہوا کہ والد کا بھی بڑی جلدی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا. نانا اور نانی کی پرورش میں آپ آتے ہیں. نانا نے پرورش شروع کی، اور جس وقت آپ کی عمر تقریباً 3.5 سال کے قریب ہوئی تو کامٹی میں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں آپ کو داخل کیا گیا. جیسے کہ رسم ہوتی ہے کہ بھئی اب بچہ بولنے لگا ہے تو پڑھنے لگا ہے، پڑھنے اور شعور مند ہو گیا ہے تو اسکول اور مکتب میں ڈال دیا گیا. چنانچہ آپ کو وہاں ڈال دیا گیا. ابھی آپ کو مدرسہ آئے ہوئے دوسرا یا تیسرا ہی دن تھا، اور آپ استاد محترم سے ابھی قاعدہ ہی پڑھ رہے تھے کہ اچانک وقت کے ولی کامل مجذوب زمانہ، بہت بڑے وقت کے بزرگ اور مجذوب تھے. آج بھی ان کی کامٹی کی بالکل سرحد جہاں سے کامٹی شروع ہوتا ہے وہاں کی مزار ہے، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبداللہ شاہ یہ مجذوب بزرگ تھے.
یہ اپنی مستی میں رہتے تھے، لیکن یہ مشہور تھا پورے اس علاقے میں کہ یہ وقت ولی کامل ہے، لوگ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے۔ اچانک مدرسے میں داخل ہوگا، ایک ایک بچے کے قریب سے گزرتے، بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے بڑے خوشی کا اظہار کرتے، یہاں تک کہ بچوں کو دیکھتے دیکھتے جب تاج الاولیاء کے قریب پہنچے تو اچانک تاج الاولیاء کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ولی نے ولی کو دیکھا، ولی می ولی شناس، ولی نے ولی کو پہچان لیا۔ آواز دی استاد محترم کو، استاد صاحب تشریف لائیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ استاد بڑے ہڑبڑا کے آئے کہ آخر کیا ہو گیا؟ بزرگ ہے، ٹھیک ہے، آتے اکثر مدرسے میں آ جایا کرتے تھے، کبھی بچوں کو دیکھ کے پڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے۔ استاد دوڑے دوڑے آتا، حضور کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ کب سے آ رہا ہے؟ بولے حضور آج تیسرا ہی دن ہے۔ کہا مولانا پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہو؟ یہ تو اصل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ پہلی پیشن گوئی تھی تاج الاولیاء کی ولایت کی، لیکن دنیا ابھی بھی سمجھ نہ سکی۔ استاد نے اتنا تو جان لیا کہ وقت کے ولی کامل نے پیشن گوئی کی، یہ پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا اتنا تو ہوا کہ انہوں نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا۔ مگر تاج الاولیاء نے اپنے جد سرکار غوث اعظم کی سنت کو خوب نبھایا کہ غوث اعظم بھی مادرزاد ولی تھے، لیکن ہمیں تعلیم و درس دینے کے لیے کہ میں پیدائشی ولی ہوں، ماں پیٹ سے 18 پارے پڑھ کر آ چکا ہوں، علم لدنی رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن اے میرے غلاموں تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی اہمیت اور افادیت کو ظاہر کرنے کے لیے میں اپنی ماں کو چھوڑ کر گیلان سے بغداد جا رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ طلب علم کے لیے سفر سے کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ علم انسانی زندگی کے لیے اور خاص طور سے ایک مومن اور مسلمان کے لیے کتنا ضروری اور لازم ہے۔ یہ درس دیا، وہی تاج الاولیاء نے درس کو آگے جاری رکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ استاد نے پڑھانا چھوڑ دیا کہ بھائی یہ تو پڑھے ہوئے، ایک وقت کے بزرگ ولی کامل نے بتا دیا کہ یہ پڑھ کر آئے ہیں، ازل سے پڑھے ہوئے، مگر تب بھی تاج الاولیاء مدرسے میں تشریف لاتے، جب جی چاہتا استاد کو سبق سناتے، استاد سبق سنتے، حیران ہو جاتے کہ بغیر پڑھائے جب بھی پڑھتے تو بالکل صحیح اور درست پڑھتے، کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ گرج کے آپ پڑھتے رہے، اس طرح وہاں آپ نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، پھر آپ کو مڈل اسکول میں داخل کیا گیا، پھر قدرے کچھ انگریزی تعلیم حاصل کی، کچھ انگریزی بھی سیکھی آپ نے، کچھ اس زمانے میں کچھ فارسی بھی سیکھی، اردو زبان بھی سیکھی، اور یہاں تک کہ پھر ایک وقت یہ آیا کہ آپ دوران پڑھائی جب تقریباً آپ کی عمر 13 سال کے قریب تھی کہ اچانک آپ روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے۔ بڑی فکر ہوئی گھر والوں کو، نانا بڑے پریشان ہوئے کہ آخر تاج الدین کہاں غائب ہو گئے۔ تلاش کیا لیکن نہیں ملے، پولیس کمپلین کروائی گئی، پولیس نے تلاش کیا، نہیں ملا۔ اس زمانے میں یہ بھی کیا گیا جو آج بھی کیا جاتا ہے کہ اخبار میں اشتہار شائع کیا گیا اور اعلان کیا گیا اس میں کہ جو تاج الدین کا پتہ بتائیں گا حسب استطاعت ایک اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ مگر اللہ جانے کہ یہ 13 سال کی عمر میں جو آپ روپوش ہوئے، آخر یہ کہاں رہے؟ ٹھیک 2 سال کے بعد اچانک آپ پھر کامٹی میں جلوہ گر ہوئے۔ 2 سال کہاں گزارے؟ آج تک یہ تاثیر ہے سوال نگار بتانے سے، نہ تاج الاولیاء نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ آخر وہ 2 سال آپ تھے کہاں، کیا کیا، کیا جستجو تھی۔ ظاہری طور پر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے رب کے قرب خاص میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے قرب خاص خداوندی بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے عبادت الہی میں مشغول ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب آئے تو آپ کی عمر اس وقت 15 سال تھی، لیکن جب واپس آئے تو تھوڑی کیفیت بدل چکی تھی۔ اب گوشہ نشینی کے آپ دل دادا ہو چکے تھے، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، مکان کے صحن میں بیٹھے ہوئے آسمان کو گھور رہے ہوتے، اللہ جانے آسمانوں میں کیا دیکھ رہے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کیا دیکھ رہے ہوتے؟ لوح محفوظ کی تختیاں اور تقدیریں پڑھ رہے ہوتے۔ یہ نگاہ ولایت سے لوگوں کی تقدیروں کو ملاحظہ کر رہے تھے، مستقبل کی چیزوں کو سمجھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ نانا جان نے دیکھا کہ عجیب بات ہے، لوٹ کر آئے ہیں، نہ جانے میرے تاج الدین کو آخر کیا ہو گیا معاملہ، کسی سے گفتگو نہیں، کسی سے بات نہیں، کسی دوستوں کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، کھیلتے نہیں ہیں۔ تو نانا جان نے کہ دل بہلے ایک گھوڑا لا کر دیا، گھوڑا خرید لا کر تاج الدین گھوڑے پہ سواری کیا کرو، کبھی کبھی تھوڑا نکلو تفریح کرو۔ تو آپ کبھی کبھی گھوڑے پہ نکلتے، لیکن وہ گوشہ نشینی کا آپ کا دور جاری رہا، یہاں تک کہ ابھی 1 یا 2 سال ہوئے تو پھر اچانک آپ غائب ہو گئے، پھر روپوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب واپس لوٹے تو نانا جان کا وصال ہو چکا، جس وقت لوٹے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال ہوئی، اور اسی درمیان میں جب آپ کی عمر 18 سال تھی، کامٹی کی ندی، اب تو ندی کیا رہ گئی، وہ باندھ وغیرہ بن گیا تو اب تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑا جاتا ہے، تو اب وہ ندی کم لگتی ہے، نالا زیادہ لگتی ہے۔ ورنہ میں نے اپنے بچپن میں بھی اس ندی کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات بارش میں اتنی تیز بہتی تھی، بہاؤ اتنا تیز ہوتا تھا، پانی اتنا بڑھ جاتا تھا کہ حضرت بی بی اماں صاحبہ علیہ رحمہ ان کی مزار پر جب ہم حاضری کے لیے جاتے تھے تو وہ کشتی سے جانا پڑتا تھا۔ اب تو کشتی کا تصور چھوڑ دیجیے، کسی بھی موسم میں جائیے تو آپ ویسے ہی پیدل چلتے ندی پار کر دیں، گھٹنوں سے اوپر بھی پانی نہیں آتا۔ مگر اس زمانے میں وہ ندی بہت تیز بہتی تھی، بہت بہاؤ تھا اس کا، بہت پانی ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بارش کے دن تھے، جب بارش زیادہ ہوئی، ندی میں سیلاب آیا، طغیانی آئی، اور آس پاس کامٹی میں وہ جب طغیانی پھیلی اور اس کی لہریں بکھری تو جتنے آس پاس کے مکانات تھے کامٹی کے سب ندی بہا کے لے گئی۔ ان مکانات میں تاج الاولیاء کا بھی اپنا مکان تھا جس میں آپ رہتے تھے۔ نانا کا انتقال ہو گیا تو ماموں حضرت صوفی سید عبد الرحمن علیہ رحمہ کی پرورش میں آ گئے تھے، ماموں صاحبہ آپ کی پرورش فرما رہے تھے۔ آپ کی نانی تھی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی،
پورا مکان تہس نہس ہو گیا، جتنے املاک کے ساتھ جتنی بھی کچھ جمع پونجی تھی سب اس طوفان کی نظر ہو گئی، اور ماموں صاحب پر بڑی غربت کا معاملہ آ گیا۔ جب ماموں کی حالت دیکھی تو آپ سے رہا نہیں گیا، تو ایک دن خود آپ فرماتے ہیں کہ ماموں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا تنگدستی کا معاملہ ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کوئی نوکری کر لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا آبائی پیشہ یہی رہا ہے کہ ہمارے اکثر بزرگ جو ہے وہ ملٹری میں فوج میں رہے، تو میں بھی فوج میں جانا چاہتا ہوں۔ ماموں خوش ہو گئے اور دوسرے ہی دن پھر کیمپ پہ لے گئے صاحب، اور وہاں پر وہ کچھ ملٹری کے بڑے آفیسر سے، وہاں بھی یہ خود بھی جو ہے نوکری کرتے تھے، کلرک وغیرہ کی نوکری پر فائز تھے یہ ملٹری کے کیمپ میں، انہوں نے اپنے آفیسروں سے بات کی، آفیسروں نے بلایا، جب تاج الاولیاء کو دیکھا تو ماشاءاللہ بہت اونچی پوری ہائٹ تھی، آپ نے اگر تصویر دیکھی ہوں گی تو آپ قد و قامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں آفیسروں نے کہا کہ یہ شخص تو ملٹری کے لیے ہی بنا ہے جناب، بالکل اس کو بھرتی کروا لیا جائے۔ بھرتی ہوئی صاحب، ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا۔ اب کیفیت تو عجیب تھی، ماموں کی حالت دیکھ کر آپ ملٹری میں تو آ گئے تھے، لیکن آپ کو نوکری کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا تھا، آپ کو تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ لیکن بہرحال آئے، اور جب کیفیت طاری ہوتی، ایک روحانی اور جذبانی کیفیت آپ پہ گزرتی، اور اس دوران میں جب ٹریننگ کے وقت کیپٹن کہتا دائیں مڑ تو آپ بائیں مڑ جاتے، کہا جاتا بائیں مڑ تو آپ دائیں مڑ جاتے، کہا جاتا بیٹھ جاؤ تو آپ کھڑے ہو جاتے، بالکل عجیب معاملہ تھا۔ لیکن بہرحال جیسے تیسے ٹریننگ پوری کی، اور 1 سال یا 1.5 سال ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد مدراسی پلٹن تھی، اس کے اندر آپ کو شامل کر دیا گیا۔ مدراسی پلٹن میں شامل ہوئے، کچھ عرصے کے بعد یہ مدراسی پلٹن کا ٹرانسفر ہو گیا، ان کی ساری جو پلٹن تھی جس میں آپ تھے، اس کو ساگر بھیج دیا گیا۔ ساگر آج بھی نام ہے، اور یہ علاقہ ہے MP کا، اندور وغیرہ غالباً اس کی طرف قریب ہے، آپ نقشہ پہ دیکھ لیجئے گا، میپ وغیرہ میں تو آپ کو دکھ جائے گا، آج کل تو موبائل میں ہی دکھ جاتا ہے ساگر۔ وہاں پر آپ کا جو ہے پورے آپ کا جو کیمپ تھا آپ کا جس میں آپ تھے، وہاں تبادلہ ہو گیا، ساتھیوں کے ساتھ گئے، تو اب یہاں سے بالکل ایک آپ کی زندگی ایک نئی ابتدا، ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ درمیان میں کچھ اور واقعات ہیں، میں نے چھوڑ دیا ہے وہ، کیونکہ تاج الاولیاء کی سوانح اتنی مختصر نہیں ہے کہ اس کو ایک جلسے میں سمیٹا جا سکے۔ میں چیدہ خاص واقعات کی طرف آپ کو لے کر چل رہا ہوں، تاکہ ہم آج جانیں کہ تاج الاولیاء کی سیرت کیسی تھی، زندگی کے حالات کیسے تھے، کن نشیب و فراز سے گزر کر تاج الاولیاء شہنشاہ ہفتے اقلیم بنے۔ یہاں تک کہ آپ وہاں جب پہنچے ساگر میں، تو یہ ہوا آپ کے لیے کہ ایک بہت عظیم بزرگ کی وہاں مزار تھی، جن کا نام تھا حضرت داؤد چشتی ساگری۔ اور یہ کون تھے حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ مثال ہو چکا تھا، تاج الاولیاء کی ظاہری ملاقات تو نہیں تھی ان کی، اس سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے، ان کے پیر و مرشد تھے حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے حضرت صابر پاک علاؤدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ صابر پاک کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بختیار کاکی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سلسلہ چشتیہ کی وہ شاخ تھی۔ اب آپ نے یہ شروع کیا کہ روزانہ رات بھر حضرت داؤد چشتی کی مزار پر جاتے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور جب صبح آتے، جب اپنے کیمپ میں لوٹتے آپ، تو کیفیت بدلی ہوتی، آنکھیں سرخ ہوتی، ایک عجیب حال ہوتا۔ دوستوں نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، ایک تشویش ہوئی کہ آخر تاج الدین رات بھر غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ صبح آتے تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، جذب کی کیفیت تاری ہوتی ہے، آپس میں دوستوں میں چہمہ شروع ہونا ہو گئی، گفتگو ہونے لگی، کسی نے کہا کہ کہیں معلوم ہوتا ہے تاج الدین کسی غلط صحبت پہ پڑ گئے، بدگمانی ظاہر کی بات دوستوں نے، بعد میں کا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی جن یا بھوت یا شے کا جو ہے سوار ہو رہی ہے۔ بات آفیسر تک پہنچی، انگریزوں کا دور تھا، جب آفیسروں نے ان کی حالت دیکھی تو کہا کہ فوراً ان کی نانی کو ان کے گھر پہ اطلاع دی جائے کہ بھائی تاج الدین کی خبر لیجیے، آخر تاج الدین کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تار پہنچا کہ تاج الدین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، حالت بہت عجیب ہے، آپ فوراً آئے اور تاج الدین کی خبر لے۔ نانی بڑی پریشان ہوئی اور گھبرائے ہوئے کامٹی سے ساگر سفر کرتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ تاج الدین کو دیکھا تو بالکل حالت غیر تھی، پریشان ہو گئی۔ ابتدا میں نانی کو بھی یہی خیال گزرا کہ شاید میرے تاج الدین پہ کسی بدروح کا سایہ ہے، وہاں کے عاملوں سے رجوع کیا، عاملوں کے پاس چکر لگانا شروع کیا کہ میرے تاج الدین کا علاج کرو، کسی شے کا سایہ معلوم ہوتا، رات بھر گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، دن میں آتے ہیں، حالت کچھ عجیب ہوتی ہے، آنکھیں سرخ نظر آتی ہے، کسی سے گفتگو نہیں، کسی سے بات نہیں، ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں۔ اب عاملوں نے علاج شروع کیا۔ میں کہتا یہ عامل کیا علاج کرتے تھے؟ تاج الاولیاء تو پوری دنیا کے علاج کے لیے خود تشریف لائے تھے، جو خود طبیب و حکیم ہو اس کا کوئی اور کیا علاج کرے؟ مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ نانی صاحبہ بڑی حیران رہی، ایک دن خیال کیا کہ رات میں جب یہ غائب ہوتے جاتے ہیں تو میں پیچھا کروں اور پتہ کروں آخر تاج الدین جاتے کہاں۔ ایک دن پیچھا کیا صاحب، سرکار تاج الاولیاء اپنے دھن میں نکلے، حسب معمول حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ہے۔ اس وقت مزار شہر سے آباد ایک جنگل میں تھا، اب تو شہر بڑھتے بڑھتے مزار تک آ گیا، اس زمانے میں ویرانے میں تھا۔ جیسے بچپن میں نے خود دیکھا کہ جب ہم تاج آباد شریف جاتے تھے تو شہر سے باہر ہوتا تھا، اب تو شہر میں آ گیا کہ لگتا ہی نہیں کہ بھئی ہم کوئی باہر آئے گے، بلکہ شہر اس سے آگے تاج آباد شریف سے آگے بڑھ چکا ہے۔
تو ویسے داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار تھی. جب دیکھا گئے پہنچے وہاں وضو کیا صاحب اور نماز پڑھنا شروع کیا. رات بھر نماز پڑھتے رہے. نانی صاحبہ دیکھتی رہی اور خوش ہوتی رہی. اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم تو بدگمانی کر رہے تھے, ہم سوچ رہے تھے تاج الدین پر جین و بھوت کا سایہ یا کسی غلط اور بری صحبت میں پڑ گئے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تاج الدین کسی بری صحبت میں نہیں ہے بلکہ تو اللہ والی کی صحبت میں. بہرحال مطمئن ہو گئی, خوشی خوشی گھر لوٹ آئی. اور اس دن تاج الاولیاء کی جو ایک مٹھائی تھی بڑی پسند تھی, آپ مٹھائی کو پسند فرماتے تھے, آپ کی پسندیدہ مٹھائی کو بنایا کہ جیسی صبح صبح جب تاج الدین آئیں گے تو میں وہی مٹھائی تاج الدین کو کھلاؤں گی. اب تاج الاولیاء آئے, کیفیت بدلی ہوئی تھی, ہاتھ میں کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر لیے ہوئے تھے. تاج الاولیاء سے کہاں چھپا تھا کہ نانی صاحبہ پہ میرا راز ظاہر ہو گیا. جان گئے تھے کہ نانی صاحبہ نے دیکھ لیا راز فاش ہو چکا ہے کہ میں رات گزارتا کہاں ہوں. اس بار جب آیا تو ہاتھ میں کچھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی. جیسے گھر میں داخل ہوئے نانی نے کہا تاج الدین آ گئے تو میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی, لو بیٹا آج میں نے تمہاری پسند کی مٹھائی بنائی ہے, لو بیٹا مٹھائی کھا لو. تو آپ فرماتے ہیں ہو جی نانی یہ مٹھائی, آپ تاج الدین آج سے یہ مٹھائی نہیں کھاتا, آج سے یہ لڈو پیڑے کھاتا. یہ کہہ کر وہ ساری کنکریاں منہ میں ڈالی. نانی گھبرا گئی کہ بھائی کنکریاں پتھر ڈال دیے منہ میں, دانت نہ ٹوٹ جائے, زخم نہ آ جائے, زخمی نہ ہو جائے یہ منہ. دوڑی تاکہ منہ میں ہاتھ ڈال کے کنکریوں کو نکالے. جب جا کے منہ میں ہاتھ ڈال کے کنکریوں کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے, دیکھ کر حیران ہو گئی کہ دہن مبارک میں اب منہ شریف میں پتھر نہیں تھے, وہ سب مٹھائی میں تبدیل ہو چکے. سمجھ میں آ گیا کہ تاج الاولیاء میرا یہ بیٹا یہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ فردانہ ہے, اور یہی نہیں بلکہ ولایت کے کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا. مطمئن ہو گئی, دوستوں کو بلایا, کہا تاج الدین کو اب کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے, میں جان چکی ہوں کہ تاج الدین سے اللہ کیا کام لینا چاہتا ہے, لہٰذا میں جا رہی ہوں تو میرے تاج الدین کا خیال رکھنا. کامتی لوٹ آتی ہے نانی صاحبہ دوستوں کو ہدایت کر کے. اب تاج الاولیاء کا معاملہ یہ ہوگا کہ حسب معمول آپ جاتے رہے. کچھ عرصہ یہی معمول رہا. جب ایک دن آپ حضرت داؤد ساغری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر تشریف لے جاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, اب وہ وقت تھا, وہ شب تھی کہ جو انعام و اکرام کی شب تھی. آپ کی مجاہدی کا صلہ دیا جانے والا تھا. آپ کی ریاضت اور مجاہدہ بارگاہ رب العزت میں مقبول و قبول ہو گیا تھا. مقبولیت کی رات تھی, انعام و اکرام کی رات تھی. جب ساری رات آپ عبادت میں گزار چکے, جب صبح فجر کا سفیدہ نمودار ہوا تو غیب سے ہاتف سے ایک آواز آئی, تاج الدین ہم تیری عبادت سے راضی ہو گئے. تاج الدین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ خاموش رہے, توقف کیا, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ اور ہم ہوتے تو فوراً کہتے ہیں اللہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بنا دے. ہماری دوڑ تو پیسوں تک ہی, اس سے آگے سوچتے بھی سوچتے تو یا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ولی بنا دے, اگر کسی کی ولایت کی بھی طلب ہو, اللہ بزرگ بنا دے, ولی بنا دے. لیکن تاج الاولیاء کی سوچ دیکھیے آپ. جب آواز آئی کہ تاج الدین ہم تیری عبادت سے خوش ہوئے, مانگ کیا مانگتا ہے, آپ خاموش رہے, جواب نہیں دیا, توقف کیا, انتظار کیا. پھر دوسری مرتبہ آواز آتی ہے, تاج الدین مانگ کیا مانگتا ہے, ہم خوش ہیں تیری عبادت سے. پھر خاموش رہے, پھر توقف کیا. تیسری بار پھر ہاتف سے آواز آئی, تاج الدین مانگ کیا مانگتا ہے, ہم تیری عبادت سے راضی و خوش ہے. اب تیسری بار میں سرکار تاج الاولیاء عرض کرتے, اے رب قدیر میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں, تجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا. اور پھر وہ مقام ولایت عطا ہوا. جب رب ہی کو مانگ لیا تو اب کیا رہ گیا, تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا منگتا تیرا. اور وہاں سے آئے تو حالت غیر تھی صاحب, کیفیت بدلی ہوئی تھی. دوستوں نے بھی محسوس کیا کہ آج کچھ معاملہ الگ نظر آ رہا ہے. یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جس وقت کیمپ میں لوٹے تو نگاہوں میں تابناکی اور روشنی کا یہ عالم تھا کہ کوئی ساتھی اور دوست آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا. آنکھوں میں وہ بینائی اور وہ تابناکی بڑھ چکی تھی.